ومن آياته أن خلق لكم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان میں بہت سی کمزوریاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں بھی بیان کیا ہے۔ کہیں کہا گیا ہے کہ انسان ظالم اور جاہل ہے، کہیں کہا گیا کہ انسان کمزور ہے، کہیں کہا گیا کہ انسان ناشکرا ہے۔ لہٰذا اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 28 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارا بوجھ ہلکا کرے کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا ہے۔ یعنی اللہ نے انسان کو کمزور ہی پیدا کیا ہے، بہت کمزوری ہے انسان میں، تو یہ اللہ نے بیان بھی فرما دیا ہے۔ اس کی تفصیل یوں ہے، مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے یہودی، جاہلین عرب اور منافقین صدیوں پر محیط غلط روایتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی کے قانون بنا رکھے تھے اور وہ انہی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے تھے۔ مثلا میراث میں لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، لڑکیوں کو ورثہ نہیں ملتا تھا، لڑکیوں کو باپ کی جائیداد نہیں ملتی تھی، بیوہ عورتوں کے ساتھ سسرال میں بہت برا سلوک کیا جاتا تھا۔ جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو گویا اس کا درجہ بہت کمتر ہو جاتا تھا، اس کو غلام بنا کے رکھتے تھے، اس کی کوئی عزت ہی نہیں رہتی تھی۔ یہ تھی اس وقت کی روایت۔ عورت سسرال کے چنگل سے نجات حاصل نہیں کر سکتی تھی، اس کو وہ اپنی میراث بنا لیتے تھے، جیسے کوئی پراپرٹی ہوتی ہے، اس کو کہیں نہیں چھوڑ جانے دیتے تھے، آنے جانے دیتے تھے، نہ اس کو چھوڑتے تھے۔ تو عجیب عجیب رسمیں تھیں اس وقت میں۔ سوتیلی ماں سے نکاح جائز تھا، دو بہنیں ایک ہی خامد کی زوجیت میں رہ سکتی تھی، متبنہ کو حقیقی اولاد کے حقوق حاصل تھے، یعنی جو لے پالک بیٹا ہوتا ہے، متبنہ بنایا ہوتا ہے، اپنا بیٹا نہیں ہوتا، کسی سے لے کر پالا ہوا ہوتا ہے، اس کو بیٹا بنایا ہوتا ہے، تو اس کو اصلی بیٹے کے حقوق حاصل تھے۔ یعنی اس کو یہ نہیں تھا کہ اس کو اسی طرح جائیداد ملتی تھی، ہر چیز میں اس کے اصلی بیٹے کے جو تھے وہ یعنی حق تھا، اصلی اولاد والا، اصلی بیٹوں والا۔ یہودیوں نے شریعت کا حلیہ ہی بگاڑ رکھا تھا، خدائی احکام کی جگہ اپنے خود ساختہ شرعی قوانین لاگو کر لیے تھے۔ یعنی یہودیوں نے شریعت موسوی کو چھوڑ کر اپنے ذاتی قوانین بنا لیے تھے، اپنے خود ہی قانون بنا لیے تھے اور ان کو معاشرے میں لاگو کر لیا تھا۔ انہوں نے خود ساختہ قوانین کو لاگو کر رکھا تھا، انہوں نے شریعت موسوی میں اپنی طرف سے بہت کچھ داخل کر لیا تھا اور بہت زیادہ پابندیاں لگا لی تھی جو شریعت میں موجود نہیں تھی۔ یعنی جو پابندیاں ان پر اللہ کریم نے نہیں لگائی تھی وہ انہوں نے خود لگا لی اپنے اوپر، کہ یہ بھی نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کھائیں گے، یہ بھی ہمارے لیے حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ انہوں نے بے شمار پابندیاں اپنے اوپر خود ہی لگا لی، اللہ نے نہیں لگائی تھی۔ انہوں نے بہت سی حلال چیزوں کو حرام قرار دے رکھا تھا۔ ان کے علماء اور عوام دونوں ہی ان باتوں کے عادی ہو گئے تھے۔ ان کی خود ساختہ شریعت میں عورت کی بہت زیادہ تذلیل ہوتی تھی، یعنی عورت کا تو درجہ ہی کچھ نہیں تھا ان کی شریعت میں، عورت تو ایک کم تر چیز تھی، بہت اس کو ذلیل اور حقیر بنا کر رکھ دیا گیا تھا عورت کو۔ ماہواری کے دنوں میں عورت کو بالکل پلید سمجھا جاتا تھا، اس کے ہاتھ سے نہ پانی پیتے، نہ اس کا پکایا ہوا کھانا کھاتے، اس کو چھونا بھی مکروہ خیال کرتے تھے۔ یہودیوں کو دیکھا دیکھی، یعنی جس طرح مکہ کے جو مشرک تھے، جو عرب تھے، وہ اس طرح جب یہودیوں کرتے دیکھتے تھے تو وہ بھی انہی کاموں میں ملوث ہو گئے، وہ بھی وہی کام کرنے لگے جو یہودی کرتے تھے، انہیں بھی یہی رواج اور رسمیں پیدا ہو گئی تھیں۔ یہودیوں کی دیکھا دیکھی مدینہ کے انصار میں بھی یہی رواج چل پڑا تھا۔ قرآن نے ان سب سختیوں اور غلط پابندیوں کو ختم کر دیا۔ ایام ماہواری میں صرف مباشرت کو ناجائز قرار دیا گیا اور باقی دیگر تمام تعلقات کو جائز قرار دیا گیا۔ فرمان خدا ہے کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے وہ پابندیاں جو موسیٰ کی شریعت، حضرت موسیٰ کی شریعت میں نہیں تھیں، انہوں نے خود لگا لی تھی اور بہت سخت بنا دیا تھا اپنے مذہب کو۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کو میں نے کمزور پیدا کیا ہے، وہ یہ چیزیں برداشت نہیں کر سکے گا، ان چیزوں سے تکلیف ہوگی، لہٰذا اللہ نے یہ پابندیاں ہٹا دی مسلمانوں پر سے۔
مسلمانوں کو امت پر سے یہ پابندیاں ہٹا دیں۔ اسی طرح قدیم جہلائے عرب کے جاہل لوگ، یہود اور منافقین طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ جب اس طرح کے قوانین اللہ پاک نے ان کے قوانین کل عدم کر دیے اور اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے جو سختیاں تھیں، جو پابندیاں تھیں، وہ دور کر دیں اور قانون مسلمانوں کے آسان بنا دیے، تو یہ بات یہودیوں اور مشرکین مکہ کو بہت بری لگی۔ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے پیغمبر اسلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں۔ اسلامی شریعت تو بہت سیدھی سادھی اور قابل عمل ہے، اس شریعت میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور یہ آسانیاں زندگی کو بھی آسان بنا دیتی ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کے لیے کہ یہ ہماری شریعت جو ہے یہ کل عدم قرار دی جا رہی ہے اور یہ مسلمانوں کا جو مذہب ہے یہ بہت سی آسانیاں پیدا اس میں ہو رہی ہیں، تو یہ تو اچھی بات نہیں۔ اس لیے وہ مسلمانوں کو، مذہب اسلام کو، پیغمبر اسلام کو، یعنی انہی باتوں کی وجہ سے ان سے دور رہتے تھے۔ ومن آياته أن خلق لكم